ایک بار پھر سے بات کریں گے۔ معروف گلوکار شوکت علی انتقال کر گئے۔ شوکت علی جگر کے عارضے میں مبتلا تھے اور زیر علاج تھے۔ گزشتہ 2 مہینوں سے شوکت علی کا علاج چل رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی واضح ہدایات کی روشنی میں سندھ کے مقامی اسپتال میں شوکت علی کا علاج جاری تھا۔ گزشتہ روز شوکت علی کے جگر کی جو تکلیف تھی وہ بڑھی اور ان کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا، جس کے باعث انہیں انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل کیا گیا، اور آج اب سے کچھ دیر قبل معروف گلوکار شوکت علی جانبر نہ ہو سکے اور انتقال کر گئے۔ شوکت علی دل اور جگر کے عارضے میں مبتلا تھے، جس کے باعث ان کا علاج جاری تھا۔ ان کے صاحبزادے نے ان کے انتقال کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ معروف گلوکار شوکت علی انتقال کر گئے ہیں۔ شوکت علی جگر کے عارضے میں مبتلا تھے اور اسپتال میں گزشتہ 2 مہینوں سے زیر علاج تھے۔ ان کی طبیعت خرابی پر آج سے 2 ماہ قبل سندھ حکومت کی ہدایات پر ان کا علاج معالجے کی سہولیات ان تک پہنچائی گئیں۔ اسپتال میں وہ زیر علاج تھے، جبکہ 1 روز قبل ان کی حالت بگڑی، حالت زیادہ خراب ہوئی، جس کے باعث آج وہ جانبر نہ ہو سکے۔ اسد خان سے ایک مرتبہ پھر سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اسد، بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹس ہیں، کتنی بڑی تعداد میں اس وقت جو ان کے عزیز و اقارب یا دوست ہیں ان کی جانب سے کس طرح سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کیا جنازے کے حوالے سے وقت متعین کیا گیا ہے؟ جی، ابھی تک اسپتال میں ہی ان کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، اسے گھر نہیں لے جایا گیا ہے۔ قریبی عزیز و اقارب اور اہل خانہ اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ان کو گھر منتقل کیا جائے گا، اور ابھی تک اہل خانہ کے مطابق، جو ان کے بیٹے سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے مطابق، نماز جنازہ کا وقت جو ہے ابھی تک طے نہیں کیا گیا۔ اسپتال میں ہی موجود ہے، غم کا عالم ہے۔ ڈیڈ باڈی کو آج کسی بھی وقت جو ہے گھر پر منتقل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ ان کی نماز جنازہ کب ادا کی جائے گی۔ جی اچھا اسد، یہ بتائیے گا کہ لاہور کب انہیں منتقل کیا گیا تھا، اور لاہور منتقلی کے وقت ان کی طبیعت کے حوالے سے ڈاکٹرز نے تب کیا کہا تھا؟ جی، یہ تقریباً 5 مہینے پہلے شدید طبیعت ناساز ہوئی، اور اس کے بعد ان کی جانب سے شکوہ بھی کیا جاتا رہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ان کے علاج معالجے کے لیے کوئی اقدامات عمل میں نہیں لائے جا رہے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ان کو سندھ کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، جہاں تقریباً 1 مہینہ سندھ میں زیر علاج رہے تھے۔ اس کے بعد طبیعت بہتر ہونے کے باعث لاہور واپس آئے، اور کچھ روز سے جو ہے یہاں کے لاہور کے مقامی اسپتال کے اندر زیر علاج تھے۔ جگر کا بہت زیادہ شدید مسئلہ تھا، جگر اور دل کے امراض میں مبتلا تھے۔ گزشتہ روز سے جگر کام کرنا بالکل چھوڑ چکا تھا۔ ان کے بیٹے کی جانب سے ایک ویڈیو بھی بنائی گئی تھی، جس کے اندر انہوں نے اس بات کی درخواست کی تھی کہ مداح ان کے لیے ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جانے پانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج ان کو شام سے پہلے اسپتال سے گھر منتقل کیا جائے گا، اس کے بعد ان کی نماز جنازہ کا اعلان سامنے لایا جائے گا۔ جی اسد، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اب تک یہ اطلاعات آپ تک پہنچ سکی ہیں کہ ان کے جسد خاکی کو کہاں پر منتقل کیا جائے گا، لاہور میں یا پھر ان کے آبائی علاقے لے جایا جائے گا، اور تدفین کے حوالے سے بھی کوئی حتمی خبر سامنے آئی ہے آپ کی؟ جی، ابھی تک ان کے خاندانی ذرائع کی جانب سے، کیونکہ اب یہ واقعہ کچھ دیر پہلے ہی پیش آیا ہے، تدفین کے معاملات کے حوالے سے خاندانی ذرائع سے کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ لاہور میں ہی، کیونکہ ان کا آبائی علاقہ بھی شامل ہے اور یہاں پہ ان کے عزیز و اقارب اور دیگر لوگ بھی لاہور میں ہی ان کی تدفین کی گئی ہے، توقع ہم کر سکتے ہیں کہ شوکت علی صاحب کی تدفین بھی لاہور ہی میں کی جائے گی۔ جی اچھا اسد، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے صاحبزادے نے بھی اس شکوے کا اظہار کیا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے سہولیات نہیں دی جا رہی تھیں علاج معالجے کی، تو جب بعد میں انہیں لاہور منتقل کیا گیا تو کیا ان کے صاحبزادے پھر مطمئن تھے جو علاج کی سہولیات جہاں پر دی جا رہی تھیں؟ جی، ان کے بیٹے کی جانب سے جو ویڈیو بنائی گئی تھی، اس میں انہوں نے پاک فوج کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ ان کے تعاون کے ساتھ ان کو لاہور لایا گیا ہے۔ بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ پاک فوج کا شکریہ ادا کر رہے تھے، ISPR کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ وہ لاہور میں ان کی سرپرستی میں ان کا علاج جاری ہے، اور مین وائی جو ہے فردوس عاشق اعوان بھی جو ہے پہنچی تھیں، انہوں نے ملاقات کی تھی شوکت علی صاحب سے، اور ان کے لیے ایک امدادی چیک بھی جاری کیا تھا۔ جی اسد، یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے شوکت علی کی خدمات اور ان کے فن کے معترف بہت زیادہ ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے مداح بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس وقت کیا ان کے جو کولیگز ہیں، دوست ہیں یا کوئی مداح ہیں، ان کی جانب سے کیا اسپتال آمد کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس، یا ان کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے آمد کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟
जी बेटे से बात हुई थी, उसके बाद उनका ये कहना है कि किसी भी वक्त शौकत अली साहब को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अस्पताल के बाहर जो है लोग इस वक्त जमा नहीं हो रहे हैं, लोग जितने भी हैं ताज़ियत के लिए यहाँ पे अफसोस करने के लिए उनके घर पर पहुँचेंगे। अभी सिर्फ इस बात का एहतमाम किया जा रहा है कि वहाँ से डेड बॉडी को अस्पताल से तमाम तर जो ज़रूरी कार्रवाई है उसको मुकम्मल करने के बाद घर मुंतकिल किया जाए। तमाम लोग जो अफसोस करने के लिए पहुँचेंगे वो उनके घर पर पहुँचेंगे। असद, अभी तफसीलात बताते हुए आपने ये भी जिक्र किया था कि गालिबन एक रोज़ कबल उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तब उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड मुंतकिल किया गया था। तो डॉक्टर्स की जानिब से तब क्या कोई बयान सामने आया था कि उनकी तबीयत के हवाले से इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में क्या मज़ीद ख़राब हुई या पहले से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी जिगर के उनके अलालत को लेकर? बहुत ज़्यादा सडन इसको हम नहीं कह सकते हैं। उनकी तबीयत कुछ अर्से से बहुत ज़्यादा नासाज थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर्स की जानिब से ऑफिशियली कोई बयान तो हमारे सामने नहीं आया था, लेकिन उनके बेटे की जानिब से जब उनसे हमारी बात हुई तो उनके बेटे ने हमें बताया कि उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा नासाज हो चुकी थी। गुज़श्ता रोज़ उनके जिगर ने काम करना छोड़ दिया था, जिसके बायस जो है आखिरी जो है शदीद नासाज हालत में मौजूद थे। उनके बेटे की जानिब से दुआओं की अपील भी की गई थी कि उनकी हालत खतरे में है, और जो है आज जो है शाम के वक्त जो है ना अभी कुछ देर पहले पानी से रुखसत हो गया। जी अच्छा, असद ये भी बताइएगा कि क्या ताज़ियती बयानात दीगर सियासी जो रहनुमा हैं या दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अफराद हैं, क्या उनकी जानिब से कोई ताज़ियती बयानात का सिलसिला शुरू हुआ है? कोई आप तक इत्तला पहुँची है इस हवाले से? ये क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले अस्पताल से उनके इंतकाल की खबर मंजर आम पर आई है। अभी हम ये देख सकते हैं इब्तदाई तौर पर जितना भी सोशल मीडिया है वहाँ पे हम उनके जो साथी फनकार हैं, उसके अलावा मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमा जो हैं उनकी जानिब से ताज़ियत के पैगामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुमकिन तौर पर ऊपर जो है हम देख सकते हैं कि शाम तक जो है जैसे ही उनकी बॉडी को घर मुंतकिल किया जाएगा, लोगों की उनके घर भी आमद का सिलसिला मुतवक्किल तौर पर शुरू हो सकता है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब 5 माह कबल सिंध हुकूमत की हिदायत पर उनका सिंध के मकामी अस्पताल में इलाज शुरू किया गया था, तो क्या तब से वो अस्पताल ही मुंतकिल थे या फिर इस इलाज के दौरान उनकी तबीयत बेहतर हुई या फिर उन्हें घर भी मुंतकिल किया गया या फिर 5 माह से वो अस्पताल ही में उनका इलाज जारी था? सिंध में इलाज जारी था, उससे मुतमईन थे, लेकिन जब उनको लाहौर मुंतकिल किया गया था उसके बाद हमारी 3 या 4 बार उनके बेटे से जब बात हुई, बहुत ज़्यादा मुतमईन नजर आते थे, हमेशा दुआओं की दरख्वास्त की जा रही होती थी। उन्होंने उनके बेटे की जानिब से कहा जा रहा होता है कि वो लाहौर में ज़ेरे इलाज है। और असद हमारे साथ ही रहिएगा। राहत मुल्तानी मारूफ गुलकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राहत मुल्तानी साहब वक्त देने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, शौकत अली अब हमें नहीं रहे। कैसे याद करेंगे आप, उनकी यादों को कैसे ताज़ा करेंगे, कैसे उन्हें आप खिराज अकीदत पेश करेंगे? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये बड़ी ही अफसोसनाक खबर है हम लोगों के लिए, फनकार बरादरी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। जब भी पंजाब की मौसीकी का नाम आता है तो उसमें सफ़े अव्वल में शौकत अली साहब का नाम हमेशा हमें याद आता है और उनकी तो शक्ल भी सामने हमेशा आती है और उनका किया हुआ काम भी पंजाबी में बहुत शानदार, जो उन्होंने गीत गाए बहुत आला गाए और बहैसियत इंसान भी वो बहुत अच्छे थे। मेरी बहुत दफ़ा उनसे मुलाकात रही, मेरी वालदा सुरैया मुल्तानी कर और उनकी सबकी, तो बेइंतहा शफीक इंसान, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छे आदमी और बहुत ही उनका गाना कमाल का गाना था पंजाबी का। और मोहसिन शौकत और उनके बेटे इमरान और इन सब से हम बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, पूरी फनकार बिरादरी। अच्छा, राहत मुल्तानीकर साहिबा, ये भी कहिएगा कि ज़ाहिर है आप भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके साथ आपने खुद भी बताया कि आपकी मुलाकातें भी रहीं। कोई यादगार लम्हात जिससे ज़ाहिर है इंतकाल के बाद ऐसी शख्सियात की यादगार बातें डेफिनेटली याद रह जाती हैं, तो कोई ऐसे यादगार लम्हात जिनका आप जिक्र करना चाहें? हाँ जी, यादगार लम्हात ये कि शौकत साहब हमारे घर तशरीफ लाए मुल्तान और फिर उन्होंने सारे घर से हमारी बात कराई और मेरा ये इमेज था कि पंजाबी गाते तो बड़े सख्त सख्त होंगे वो शुरू में, जब मेरी उनसे कोई पहली दूसरी मुलाकात हुई तो फिर देखिए वो इतने नरम और इतने शफीक इंसान के अपने बेटियों की तरह हमेशा मुझे डील करना और सब लोगों से बेपनाह प्यार बांटना, ये उनमें एक बहुत अच्छी खसूसियत है और मैंने उनसे ये बात सीखी है। और हमेशा हम लोग भी उनकी तबीयत खराबी में भी दुआ करते रहे, लेकिन ये जो कि अल्लाह ताला का दस्तूर है उसका हुक्म हो गया और आज फिर वो आज में हम में नहीं है।
اس کا میں بہت زیادہ دکھ ہے. یقیناً افسوسناک یہ خبر ہے اور اس کا افسوس بھی ان کے تمام مداحوں کو ہے. معروف گلوکار عارف لوہار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ کیسے تازہ کریں گے شوکت علی کی یادوں کو؟ ان کے بارے میں آپ کس طرح سے انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے؟ افسوسناک خبر سامنے آئی ہے ان کے انتقال کی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جی اس دھرتی کا وہ سپوت گیا جس نے ساری زندگی اپنے ملک کے لیے گایا اور ہمیشہ اپنے ملک کی نمائندگی کی، اور آرٹسٹ ہونے کے ناطے وہ بہت بڑا قد تھا ان کا، اور میرے والد صاحب کے بہت پیاروں میں سے تھے. جب ان کا انتقال میرے والد صاحب کا ہوا تو سب سے پہلا جو سینہ تھا جو مجھے مل کے رو رہے تھے، یہ کہہ رہے میرا لالا دنیا تے نہیں رہا. تو ایسے نفیس انسان تھے. بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور میری تمام میں پوری قوم سے گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں. آمین. اور ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. وہ خاص طور پہ محسن کو اور عمران کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. بہت پیارے بیٹے ہیں ان کے جنہوں نے ساتھ ٹائم گزارا ہے. تو ان کی فیملی کے ساتھ، اور میں اس وقت میرے قریب میں سمجھتا ہوں کہ میں اس فیل کو سمجھتا ہوں کہ باپ کی موت کیا ہوتی ہے. عارف لوہار صاحب، درست آپ نے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار بھی کیا، اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ سے ان کا تعلق آپ کے والد کے انتقال کے بعد اور زیادہ گہرا تھا. تو ان کی بیماری کے دوران کیا آپ کا ان سے رابطہ رہا، اور کس جذبے سے انہوں نے پھر اپنی اس بیماری کا بھی مقابلہ کیا؟ اس حوالے سے بھی ان کے مداحوں کو ذرا آپ بتائیے گا. اس معاملے میں بھی ماشاءاللہ وہ خوددار تھے بڑے، اور ان کے بیٹوں نے بھی بڑی خودداری کا جو ہے وہ کیا. آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ تو دیکھیں جی نمائندگی کرنے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان ٹچ رہے، جیسا بھی مجھے ملتے رہے. میں نے میری پلاک میں ملاقات ہوئی، ان کی آخری میری ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں سے میں رابطے میں رہا، پوچھتا رہا خیر خیریت. تو بات ہی کہ بڑے نفیس انسان تھے. بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت شور مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی یہ ہوتا ہے. یہ فنکار لوگ تو ویسے فقیر ہوتے ہیں، یہ تو دل کے بھی. اور ویسے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کا صدقہ اس دھرتی کو نوازا ہے کہ اس دھرتی پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سپوت پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے. عارف لوہار صاحب، درست آپ نے فرمایا کہ فنکار فقیر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا فخر ہوتے ہیں، سرمایہ ہیں، جو خاص طور پر شوکت علی صاحب کی خدمات تھیں یا ان کا دور گلوکاری کی دنیا میں یاد ڈیفینیٹلی رکھا جائے گا. ان کے صاحبزادے کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ ان کے علاج معالجے کے حوالے سے حکومتی سطح پر کچھ خاص تعاون نہیں کیا گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شوکت علی اب ہمیں نہیں رہے، لیکن جو ہمارے یہ سرمایہ تھے، ہمارا فخر تھے، کیا ہم نے ان کی فن کی اس طرح سے قدر کی جس طرح سے کرنی چاہیے تھی، جو ان کا حق تھا؟ کہ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں. جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر وقت بدل جاتا ہے، پھر ٹائم بدل جاتا ہے. بات یہ ہے کہ زندگی میں انسان کی قدر کرے. جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم اتنی قدر نہیں کر سکے یا وہ نہیں کر سکے، یہ تو بات ہے کہ کسی پہ جو بھی بات یہ بہتر مجھ سے یہ بتائے گا، محسن بتا سکتا ہے، عمران بتا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسا. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے انہوں نے دیکھا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بیٹے ایسے برخوردار بیٹے جنہوں نے اس چیز کو فیس کیا. بالکل صحیح. تو عارف لوہار صاحب، آپ کا ان کے ساتھ تعلق ایک طویل عرصے تک رہا ہے. ان کی زندگی کے ساتھ جڑے کچھ حسین واقعات، کچھ حسین یادیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ شیئر کریں. کوئی ایسے واقعات جو آج بھی آپ کے دل اور دماغ پر نقش ہیں، ان کی جو حلیم طبیعت ہے اس کے حوالے سے. بہت کھلے دل کے انسان تھے اور بڑوں کا احترام کرنے والے. اور میرے ابا کا جب نام لیتے تھے لالا جی، اتنا پیارے پیارے انداز میں کہتے تھے لالا جی، یعنی ابا کے دور میں انہوں نے عروج پایا اور میرے والد صاحب کا نام بہت احترام سے لیتے تھے. دیکھیں بات وہی ہوتی ہے کہ جو باادب لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے. تو ہم نے بھی ان لوگوں سے ہی سیکھا ہے، یہ ہماری انسپریشن بھی ہے. ان کی وجہ سے دیکھیں کہ جو چیزیں آج تک میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے لوگوں کو ان کے انداز میں گانے گاتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شوکت علی پیدا کیا، یا پھر ان کی اولاد میں سے وہ جھلک نظر آئے گی.
دیکھیں یہ چیزیں کوئی بنائی نہیں جاتی، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو کنسیو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو خدا داد چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی بچے کو عنایت کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا لاس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دکھ سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب جتنی بھی پاکستانی قوم ہیں سب جانتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور سارے ہی اس وقت بہت زیادہ افسردہ ہیں۔ عارف لاہور صاحب بالکل درست آپ نے فرمایا، اس وقت پاکستانی جو قوم ہے وہ تمام افراد جو گلوکاری کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، جو موسیقی کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، یقیناً وہ تمام افراد اس وقت غمزدہ ہیں، افسردہ ہیں۔ شوکت علی گلوکاری کا ایک بہت بڑا نام تھے، اور اس فن کے حوالے سے ایک بڑا دور پاکستان میں ان سے منسوب بھی ہے، اور انہوں نے جس طرح سے اپنے فن کا مظاہرہ یا اظہار کیا یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کی کچھ یادیں ہیں جنہیں ہم تازہ کرتے ہیں ان کی گائی ہوئی موسیقی کے ذریعے، اور ان کے فن کے اظہار کو ان کی وفات کے بعد کچھ تازہ کرتے ہیں اپنے ناظرین کے سامنے۔